اس کی ایک اور میں مثال اس طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو بابا جی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جب بت بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو مٹی گوندی گئی، ٹھیک ہے، ساتھ میں پانی ملایا گیا گوندنے کے لیے، پھر اس کے اندر ہوا کا تڑکا لگایا کہ تاکہ یہ خشک ہو جائے، پھر آگ جلائے گی اس کو مزید جو ہے کہ ایک شیپ دینے کے لیے یا اس کو پختہ جسم بنانے کے لیے. اور اس بت کو، آدم علیہ السلام کے بت کو اس وقت تک مطلب اجازت نہیں ہوئی کہ سجدہ کریں جب تک اس کے اندر اللہ کے ذات نے اپنا روح نہیں پھونکا، پھونک نہیں ماری. اب میں پھونک ماروں گا تو میرا کچھ نہ کچھ تو حصہ جائے گا نا، کسی کے اوپر لگے گا، کسی کو چمٹے گا، جراثیم جائیں گے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آدم کے بت کے اندر پھونک ماری، اپنی روح پھونک دی، پھر کہا فرشتوں کے اس کو سجدہ کرو. اب وہ جو روح ہے، اگر تو وہ ہے اس کو مطلب نفس مطمئنہ کے اوپر ہے، یعنی اس نے اپنی جو اچھائی ہے، اپنی برائی جو ہے، وہ کہا جی کہ جو کچھ ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلوں کے اوپر مطمئن ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی چیزوں کے اوپر مطمئن ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب جو ہے کہ اس کا جو کرنا دھرنا اٹھنا بیٹھنا سوچنا چلنا پھرنا وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن اگر وہ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، یعنی برائیوں کی طرف خیال کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب جب اس کا دل صاف ہوئے گا، اس کی نیت صاف ہوئے گی، اس کی روح صاف ہوئے گی، تب اس کی عبادت گنی جائے گی. ادروائز وہ کافرانہ نظام ہے، وہ یہودانہ اور عیسائیانہ نظام ہے، یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ باطل نظام ہے. تو اتنی سی بات ہے کہ اس کائنات کا جو راز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کائنات کا جو مطلب اینڈ ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ. یہ درمیان میں جو ہم اس عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا ہے سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، کہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے سرکار وسلم کی ذات اقدس تک. لیکن ساتھ میں شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہے. تورات آئی، زبور آیا، انجیل آئی، اور پھر قرآن پاک کے اوپر اس کا اختتام ہو گیا. دین ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، مسلمان ایک ہی وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، زبور کو ماننے والے ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، اور قرآن پاک کو ماننے والے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اختتام کہاں پہ ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر بتایا کہ جو چیز میں نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس کی سیرت میں دی ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دی ہے، اگر اس کو ہم لاگو کر دیں تو اس دنیا کے اندر امن بھی قائم ہو جائے گا، عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، اور ہر بندے کو ایکول ریسورسز ملیں گے. کیا ہوں گے؟ ایکول ریسورسز کے مطلب ہے کہ ہر بندے کو جو ذرائع ہیں آمد و رفت، جو ذرائع ہیں انکم کے، وہ سبھی ملیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساتھ میں شیطان کو بھی چھوڑا ہوا ہے نا، کہ مطلب جو ہے کہ آپ نے بھی ان کا امتحان لینا ہے. تو یہ جو نظام کو اگر ہم ایک آئیڈیل نظام بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر امن قائم ہو، تو پھر اس کا بہترین حل ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی حکومتوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اگر دین محمدی لاگو ہوئے گا تو پھر وہ تب ممکن ہے، اگر نہیں ہوئے گا تو پھر ممکن نہیں ہے. پھر ہم شیطانیت کی پوجا کر رہے ہیں، رحمانیت کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.